سرزمین ہندوستان پر طرح طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں. کہیں وقت امینڈمنٹ بل کا مسئلہ کھڑا ہوا, کہیں ہمارے مساجد کا تحفظ نہیں. سنبھل کی جامعہ مسجد کا ایک نیا مسئلہ, نیا ایشو کھڑا ہوا. ایک نوجوان کی تصویر آئی. یقیناً میرے خدا کا قرآن سچا ہے, میرے اللہ کا فرمان 100% سچا ہے. اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم, دنیا جب تک رہے گی ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, اللہ تیرا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, خدا تیرا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں, تم ان کا شعور نہیں رکھتے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کے راستے میں مرنے والا اور سڑکوں پر مرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے وہ موت عطا فرمائی, ایک چھوٹی عمر کا نوجوان واٹسپ پر جس کی فوٹو چل رہی ہے, جب نظر پڑی مجھے صحابہ کے دور کے چہرے نظر آتے. اللہ کی قسم اس نوجوان کے چہرے سے نور چھلک رہا ہے. شہادت ہو گئی ہے, کفن پہنا کر رکھ دیا گیا ہے, ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے, دانت کھلے ہوئے مسکراہٹ ہے. کیا دنیا سمجھے گی؟ کافروں کا چھوڑو, ان کو نہ قرآن معلوم ہے, ان کو نہ نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت معلوم ہے, نہ اللہ کی پہچان ہے. ارے آج ہم مسلمان بھی یہ گہرائی تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمیں خود معلوم نہیں ہے. بار بار دیکھتا رہا اس نوجوان کے چہرے کو, بالکل چہرے پر مسکراہٹ ہے. میں فون نہیں لے کر آیا ورنہ میں آپ کو یہاں پبلک میں دکھا دیتا. کیا چہرہ ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے. بہت سارے مرتبہ ہم سوچتے ہیں حالات نازک ہیں, اب کیا ہوگا, اب کیوں کر ہوگا. اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا, اب کیا ہوگا, کیوں کر ہوگا. اب ہمارے مساجد کی بقا ہوگی یا نہیں ہوگی, اب ہمارے مساجد بچیں گے یا نہیں بچیں گے, اب ہمارے علماء بچیں گے یا نہیں بچیں گے, اب ہمارے صلحاء کی بقا ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر کوئی وہ سوچتا ہے تو وہ کفر کے ایک درجے میں کھڑا ہو گیا, اس لیے کہ اس کا یقین اللہ سے ہٹ گیا. یہ کون سے حالات ہیں؟ اس سے پہلے جو حالات آئے اس امت پر, انسانیت پر جو حالات آئے ہیں, کیا فرعون سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے, کیا نمرود سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے. حضور